السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں ریاض الصالحین کا درس پیش خدمت ہے۔ آج کا باب ہے باب الشفاعہ، شفاعت یعنی سفارش کرنے کا بیان۔ جو آیت سب سے پہلے آئی ہے وہ سورہ نساء کی ہے۔ آیت میں کہا گیا کہ من یشفع شفاعتاً، جو کوئی بھی اچھی سفارش کرے گا اس کے لیے بھی اس میں سے اس کو حصہ ملے گا۔ جو حدیث ہے وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتاہ طالب حاجت اقبل علی جلسائہ فقالوا اشفعوا تؤجروا ویقضی اللہ علی لسان نبیہ ما احب۔ ترجمہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ضرورت مند آتا تو آپ اپنے شرکائے مجلس کی طرف متوجہ ہوتے، یعنی لوگوں کی طرف توجہ کرتے جو آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ان کی طرف، اور فرماتے کہ اس کے لیے سفارش کرو تمہیں بھی اجر دیا جائے گا۔ مطلب اس کی جو ضرورت ہے وہ ضرورت کون پوری کر سکتے ہیں، تم ان کے پاس ان کے لیے سفارش کرو، تمہیں اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی زبان پر جو پسند فرماتا ہے فیصلہ فرما دیتا ہے، گویا جو چاہتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ تو اس باب میں گرچہ کہ آیت بھی اور حدیث بھی بہت کم ہے، لیکن یہ بڑا اہم موضوع ہے۔ ایک سفارش جو دنیا میں بہت ضروری ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کی سفارش کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک آدمی کو سفارش کر رہے ہیں، ایک آدمی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ نہیں، یاد رکھیے، آپ نے کسی ایک آدمی کو نوکری دلا دی، یا ایک آدمی کو کسی کالج میں ایڈمیشن دلا دیا، اسکول میں ایڈمیشن دلا دیا، یا کسی اچھے فیلڈ میں آپ نے اس کی سفارش کر دی اس کی صلاحیت کے مطابق، اور اس سے وہ روزی کمایا یا اپنی زندگی بنایا یا پڑھ لکھ کر اچھا ہوا، تو اس کی وجہ سے اس کی فیملی بدل جاتی ہے، اس کے بیوی بچے بدل جاتے ہیں، اس کا جنریشن بدل جاتا ہے۔ ان ساروں کا اجر ملے گا، یاد رکھیے۔ گویا آپ تو ایک آدمی کی مدد کی، لیکن اس ایک آدمی کے ذریعے جو اس کی پوری فیملی تبدیل ہوئی یا اس کی پوری زندگی بدلی، یا وہ شخص جب تک وہ اچھا کام کرتا رہا، ان ساری چیزوں کا اجر ملے گا۔ تو سفارش اچھے لوگوں کی کرنا، اس لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ شفاعتاً حسنۃ، اچھی سفارش کی، تو اس کے لیے اس کو اس میں سے حصہ ہوگا۔ کیا حصہ؟ لیکن آج کل ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں، معمولی پیسے لے کر، فیس لے کر، ٹھیک ہے ایک آدمی بروکر ہے، بروکری کرتا ہے، یہ الگ بات ہے، لیکن جو دوسری چیزوں کے لیے لوگ لیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ دنیا کا خسارہ اٹھا رہے ہیں آخرت کے مقابلے میں، کہ معمولی سی رقم لے کر اتنے بڑے اجر سے جو اللہ نے بھی وعدہ کیا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہہ رہے ہیں اشفعوا تؤجروا، سفارش کرو اجر پاؤ گے، اور یہ نبی کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے اس کو جاری کیا ہے، حق کو پھیلایا ہے، حق کو فرمایا ہے، تو گویا کہ یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ تو اتنے بڑے ثواب کو ایک معمولی سی رقم کی وجہ سے ہم محروم ہو گئے، یہ بہت ہی خسارے کی بات ہے، بہت ہی نقصان کی بات ہے۔ عربی میں اس کے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا شفاعت، شفاعت، ایک شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے،
اللہ تعالیٰ وہ بھی سارے ایمان والوں کو نصیب کرے گا، اور یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا بہت زیادہ ذکر ہے کہ جہاں بھی شفاعت کا انکار کیا گیا تو کہا گیا الا من اذن لہ، مگر جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ اور آیت الکرسی میں کہا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ حق بھی صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا ہے۔ ہاں کچھ اعمال بھی ہیں وہ بھی قیامت کے دن سفارش کریں گے، جیسے قرآن کے لیے کہا گیا کہ قرآن سفارش کرے گا، روزہ سفارش کرے گا، اور حافظ اگر حافظ قرآن ہے تو وہ اپنے ماں باپ کے لیے سفارش کرے گا۔ ایسے دوسری بھی ساری چیزیں آئی ہیں، لیکن مطلق شفاعت، حقیقی شفاعت، یہ صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو آدمی بھی اذان کے بعد کی دعا پڑھے گا تو اذان کے بعض روایتوں میں آیا بھی ہے کہ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، یہ دعا میں یہ الفاظ نہیں ہیں، جو دعا پڑھیں گے ان کے لیے یہ شفاعت نصیب ہوگی کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدتہ۔ تو جو آدمی یہ دعا پڑھے گا تو حدیث میں ہے کہ حلت لہو شفاعتی یوم القیامہ، اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ اب ضروری بات ہے کہ اذان کے بعد جب یہ دعا پڑھے گا، اذان سنے گا، تو اس اذان میں اسے کہا گیا حی علی الصلاح حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، تو نماز تو پڑھے گا۔ ایک آدمی کہے کہ نہیں صرف اذان سن کے دعا پڑھنے سے ہی سفارش مل جائے گی، سفارش، تو یہ اس کی غلط فہمی ہے، شریعت کا غلط سمجھ ہے۔ تو قیامت کے دن جو ہے ویسے لوگوں کو سفارش دی جائے گی، اور یہ صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ حدیث صریح اس میں نہیں ہے، دوسری جگہوں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ، عیسیٰ سب انکار کر دیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن اسی حدیث میں یہ بھی بتلایا گیا ہے، اور آگے چل کر بھی یہ بات آئے گی کہ جو بدعتی ہیں، بدعت میں جو لوگ مبتلا ہوں گے، ان کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، اس لیے کہ بدعت سنت کی جگہ لیتا ہے۔ جہاں بدعت آتی ہے وہاں سنت جو ہے اٹھا لی جاتی ہے، وہاں سنت جو ہے مٹ جاتی ہے، تو گویا سنت کو مٹانے والا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے محروم ہوگا۔ اسی لمبی حدیث میں وہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ جو لوگ بدعتی تھے، بدعت کرتے تھے، ان سے کہا جائے گا کہ ہم سے دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، اس لیے کہ تم نے ہمارے بعد ہمارے دین میں تبدیلی کر دی۔ تو دنیا کے سفارش بھی اہم ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت جو آخرت کی ہے، وہ تو اگر کسی کو نہ ملے تو شاید ہی وہ جنت اسے نصیب ہو۔ گویا ہر انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دنیا میں کسی کی اچھی سفارش کریں، اور آخرت میں پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی حاصل کریں۔ اس کے لیے سب سے بڑی چیز ہے سنت کی پابندی، فرائض کے ساتھ ساتھ بدعت سے اجتناب، بدعت سے بچنا۔ بدعت کتنا بڑا گناہ ہے، آگے کے درس میں یہ باب آئے گا، اور وہاں پر ہم اس کو تفصیل سے سنیں گے۔ ایک حدیث اور سنیے اسی باب میں، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ حضرت بریرہ اور ان کے شوہر کا ایک معاملہ تھا۔ یہ حضرت بریرہ کون ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی، جو گھر کے کام کاج کرتی تھی، اور ان کے جو شوہر تھے مغیث تھے، ان دونوں کا نکاح ہوا تھا، لیکن اتفاق سے دونوں کے دل آپس میں نہیں جڑے۔ دلوں کو جوڑنے والا اللہ ہے، ان دونوں کے دلوں میں آپس میں میل ملاپ نہیں ہو سکا، گرچہ کہ شوہر ان کو بہت چاہتے تھے حضرت بریرہ کو، لیکن ان کے دلوں میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ آخر میں دونوں میں ناچاکی ہو گئی، تو مغیث جو حضرت بریرہ کے خاوند تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رجوع ہوئے، اور جو ہے اپنے مسئلے کو بیان کیا، کہا کہ بہتر ہوگا کہ ہم دونوں کو ملا دیں، اس لیے کہ میں ان کے بغیر رہ نہیں سکتا، ایسے ویسے ساری چیزیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ کو بلایا اور کہا کہ لو راجعتہ، بہتر ہوتا کہ تم رجوع کر لیتے۔
تو یہ بہت اچھا ہوتا۔ قالت، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ تأمرنی، آپ کا حکم ہے یہ؟ قال انما اشفع، آپ نے فرمایا کہ میرا حکم نہیں ہے، میں تم سے مغیث کے لیے سفارش کر رہا ہوں۔ سوچ کر دیکھیے حضرت بریرہ کی کیا پوزیشن تھی۔ وہ گھر میں ایک کام والی تھی، اور ایسی بھی نہیں کہ تنخواہ پر تھی، آتی جاتی تھی، نہیں، ٹوٹل گھر میں ہی رہتی تھی، سارا ان کا خرچ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ برداشت کرتی تھی، سب کچھ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ دیکھیے کہ اتنی بڑی شخصیت، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تم کو حکم نہیں دے رہا ہوں، بلکہ اشفع، میں تمہیں رجوع کرنے کا حکم نہیں، صرف سفارش کرتا ہوں۔ اس نے کہا، کون؟ حضرت بریرہ نے، قالت لا حاجت لی فیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں ہے، بہتر ہوگا آپ مجھے آزاد کر دیں، مجھے آزاد ہی رہنے دیں اور مجھے ان سے دور رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد حضرت بریرہ سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ کیوں، میں تو نبی ہوں اور تم میرے گھر میں ایک خادمہ کی حیثیت سے ہو، آپ نے کچھ نہیں کہا، بلکہ آپ اس کی بات کو چھوڑ دیے، اور پھر اس کے بعد کبھی ان سے نہیں کہا کہ تم اپنے خاوند کے ساتھ رہو یا شوہر کے ساتھ رہو، اور ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب اس حدیث میں ہمارے لیے بہت سی باتیں ہیں۔ سب سے بڑی چیز دیکھیے کہ اسلام میں ایک شخص کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، پوری آزادی ہے اپنی زندگی گزارنے کا۔ اگر شریعت کا حکم نہیں ہے تو ایک نبی بھی کسی کو مجبور نہیں کر سکتے، اور ایک امتی کو بھی چاہیے، دیکھیے کہ ایمان کتنا نازک چیز ہے، کہ انہوں نے فوراً پوچھا اتأمرونی، کیا آپ مجھے حکم دے رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کا حکم چھوڑنا، انکار کرنا بھی کفر ہے۔ لہذا انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے پہلے پوچھا کہ اگر آپ کا حکم ہے تو کوئی بات نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میرا حکم نہیں ہے۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے میرا حکم ہے تو حضرت بریرہ کچھ نہیں کرتی۔ تو دین کے جو ذمہ دار ہیں ان کو بھی لیے بھی اس میں بہت بڑی نصیحت ہے کہ جو دین ہے اسی کو دین کہا جائے، اپنی مرضی کو بھی دین نہیں کہہ سکتے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف کہا نہیں، اشفع ہو، میں سفارش کر رہا ہوں، دین نہیں، میرا حکم نہیں ہے۔ حالانکہ آپ کو حق تھا، آپ کہہ سکتے تھے، آپ شارح سے شریعت کو پھیلانے والے تھے، سارے انسانوں کی بھلائی کے لیے آئے تھے، دونوں میں دیکھے اتنی ساری چیزیں ہیں، آپ کہہ سکتے تھے، لیکن آپ نے تھوڑا بھی ان کے اوپر زبردستی حکم ایسا کچھ نہیں، صرف کہا کہ میں تمہیں مشورہ دے رہا ہوں، سفارش کر رہا ہوں۔ آج پوری دنیا سخشی آزادی، حقوق نسواں، آزادی یعنی ہیومن رائٹس، یہ وہ سب کیا ہے؟ یہ سب بکواس ہے۔ اسلام میں جتنا رائٹس ہے ایک مرد اور عورت کو، ایک انسان کو اپنی آزادی کے ساتھ جینے کا، دنیا کے کسی مذہب میں نہیں، اور ہر معاشرے کو بھی چاہیے کہ اس چیز کو احترام کرے۔ یہ نہیں کہ لڑکی ہے، عورت ہے تو اس کے اوپر ظلم کیا جائے، مرد ہے تو اس کو جو ہے ساتھ دیا جائے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ دلوں کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے۔ یہ ساری چیزیں تو بیک وقت یہاں شرعی آداب بھی ہیں، نبی کا احترام بھی ہے، اسلام میں ایک عورت کو پوری طریقے سے آزادی بھی ہے،
ساتھ ہی ساتھ سوسائٹی اور معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کو کیسے حل کرنا چاہیے، اس کے لیے بھی ہمیں اس میں بہت سی چیزیں ملتی ہیں۔ کتنے ایسے معاملات ہوتے ہیں میاں بیوی کے جس میں لوگ غلط فیصلے کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیشہ زندگی میں کھٹ پٹ، تکلیف، پریشانی، دوری یہ سب ہوتی رہتی ہے، یہاں تک کہ بچوں کی زندگیاں تک بھی خراب ہو جاتی ہیں، خاندانوں کی زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اور آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اصول پر عمل کریں تو بہت سی خرابیاں معاشرے سے دور ہو سکتی ہیں۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اپنے نبی ہونے کا وہاں لایا، نہ اپنے گھر کے بڑے ہونے کے حیثیت کو وہاں لایا، تو معلوم ہوا کہ آدمی کو جب انصاف کی بات کرنی ہو تو وہاں یہ سب چیزوں کو نہیں لانی چاہیے۔ سفارش اچھی چیزوں کی کرنی چاہیے، اچھے طریقے سے کرنی چاہیے، اچھے حکم کے لیے کرنی چاہیے، اچھے کام کے لیے کرنی چاہیے۔ برے کام کے لیے اگر سفارش کریں گے تو اس کا وبال بھی ہوگا، اس کا گناہ بھی ہوگا۔ تو بہرکیف یہ ایک چھوٹا سا باب ہے اور صرف اس میں 2 حدیثیں اور 1 آیت ہے، لیکن آج کے دور کے لیے کسی بھی چیز کے لیے آپ سفارش کیجئے تو اس نیت سے کیجئے کہ اس سے ان کا بھلا ہو، ان کا فائدہ ہو، ان کا بہتری ہو۔ آج کے دور میں سفارش سے بڑے بڑے کام ہو جاتے ہیں جو پیسوں سے نہیں ہوتے۔ ریکمینڈ جس کو کہتے ہیں، سفارش اسی کو ریکمینڈ کرنا کسی کے لیے، یہ بہت ضروری ہے۔ آج ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک مسلمان اگر کسی اچھی جگہ پر پہنچا ہے، اچھے عہدے پر پہنچا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے سوسائٹی کے، اپنے رشتہ داروں، اپنے پڑوسی، اپنے محلے ایسے بچوں کو جو پڑھے لکھے ہیں نوکریوں میں ریکمینڈ کرنا، پڑھائی لکھائی کے لیے ریکمینڈ کرنا، یہ سب چیزیں آج بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اس میں تمہارے لیے اجر ہے، لیکن شرط کیا ہے کہ شریعت کے دائرے میں ہو۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے شریعت کے دائرے میں رہنے کے لیے کہا، اور وہ شریعت سے وہ بھی نکلنا نہیں چاہتی تھی، اسی لیے انہوں نے سب سے پہلے پوچھ لیا کہ آپ کا حکم ہے کیا، کیونکہ نبی کا حکم بھی شریعت ہے۔ اگر نبی کا حکم ہوتا تو حضرت بریرہ بھی کچھ اور نہیں پوچھتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شریعت کے مالک ہوتے ہوئے، شریعت کے داعی ہوتے ہوئے آپ نے بھی کہا کہ نہیں، یہ شریعت نہیں ہے، میری سفارش ہے۔ تو بہرکیف ایک چھوٹی سی حدیث ہے، لیکن زندگی کے ہر پہلو میں یہ کام آنے والی چیز ہے، خاص کر سوسائٹی اور معاشرے کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اور جو اہم بات بتلائی گئی، تو اجرو، اجر ملے گا تمہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ایک لوگوں کو نوکریوں میں لگا دیتے ہیں، ان کی زندگیاں بن گئی، کیسے کیسے ثواب، ان کے پورے بچے، بیوی بچے ہمیشہ ان کے لیے دل کھول کے دعائیں دیتے ہیں، اور ایسے غریبوں، پریشان حال کی دعاؤں سے بڑے بڑے اجر کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وعدہ کرتا ہے۔ تو بہرکیف یہاں پر ہم اس بات کو مکمل کرتے ہیں۔ آج کے دور میں ہماری کمیونٹی بہت ضرورت مند ہے اس چیز کی کہ ہمیں چاہیے کہ ہر فیلڈ میں جو جس جگہ ہے، جس طریقے سے ہو سکتا ہے، اپنے مسلمان بھائی بہنوں کی، لوگوں کی سفارش کرے اور ان کو آگے بڑھائے۔ یہ بہت بڑا اجر کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اجر کی توفیق دے، اجر حاصل کرنے کی توفیق دے، اور ان باتوں پر بھی عمل کرے۔ یہ بھی دین ہے، یہ بھی شریعت ہے، یہ بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور یہ بھی اجر حاصل کرنے کے ذرائع ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، سب کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔